بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ بغداد میں ایک نیک دل عقل مند اور دانش مند عورت رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت میں مشغول تھی۔ اگرچہ وہ دولت مند نہ تھی مگر اس کی حکمت، دانائی اور معاملہ فہمی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سچائی، ایمانداری اور علم کے فروغ پر زور دیتی تھی۔ ایک دن بغداد کے حاکم نے اعلان کیا کہ وہ اپنے دربار کے لیے ایک مشیر منتخب کرنا چاہتا ہے۔ شرط یہ تھی کہ جو بھی اس منصب کے لیے آئے اسے نہ صرف عقل مند ہونا چاہیے بلکہ ایسا جواب دینا چاہیے جو سب کو متاثر کر دے۔ یہ سن کر بغداد کے بڑے عالم، تاجر اور دانش مند لوگ دربار میں پہنچے تاکہ اپنی دانائی کا ثبوت دے سکیں۔ دربار میں بغداد کے معزز شہری بھی جمع ہو گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ کون سب سے زیادہ عقل مند ثابت ہوتا ہے۔ جب سب لوگ دربار میں آ گئے تو حاکم نے ایک سوال کیا، اگر تمہارے پاس دولت، علم اور عزت میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار ہو تو تم کیا چنو گے اور کیوں؟ دربار میں موجود سب لوگوں نے اپنے اپنے خیالات پیش کیے۔ کچھ نے کہا ہم دولت کو چنیں گے کیونکہ دولت کے بغیر زندگی مشکل ہو جاتی ہے اور ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ ہم عزت کو چنیں گے کیونکہ عزت کے بغیر دولت بے معنی ہے، اور کچھ نے علم کو سب سے قیمتی قرار دیا، مگر کوئی بھی ایسا جواب نہ دے سکا جو سب کو مطمئن کر دیتا۔ جب حاکم کسی جواب سے مطمئن نہ ہوا تو دربار میں موجود ایک شخص نے کہا، بغداد میں ایک عقل مند عورت رہتی ہے جو نہایت دانا اور معاملہ فاہم ہے، اگر اجازت ہو تو اسے بلایا جائے۔ حاکم نے فوراً سپاہیوں کو بھیجا اور کچھ دیر بعد وہ عورت دربار میں پہنچ گئی۔ حاکم نے اس سے وہی سوال دہرایا، اگر تمہیں دولت، علم اور عزت میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار ہو تو تم کیا چنو گی اور کیوں؟ عورت نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا اور پھر نہایت اطمینان کے ساتھ بولی، اگر میرے پاس علم ہوگا تو دولت اور عزت خود میرے پاس آ جائیں گے۔ علم وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے، جبکہ دولت اور عزت وقتی چیزیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس دولت ہو لیکن عقل نہ ہو تو وہ اپنی دولت ضائع کر دے گا۔ اگر کسی کے پاس عزت ہو مگر علم نہ ہو تو وہ اپنی عزت قائم نہیں رکھ سکے گا، لیکن اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ نہ صرف اپنی دولت کما سکتا ہے بلکہ عزت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سن کر دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر حاکم نے کہا، یہی وہ حکمت ہے جو ایک سچے مشیر میں ہونی چاہیے۔ حاکم اس کے جواب سے بہت متاثر ہوا اور اس کی ذہانت کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ ہمیں ایسے دانش مند خواتین کی ضرورت ہے جو قوم کی رہنمائی کر سکیں۔ میں تمہیں دربار میں خاص عزت دینا چاہتا ہوں اور تمہاری رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ اس لیے یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت اور عزت وقتی چیزیں ہیں، مگر علم وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو شخص علم حاصل کر لیتا ہے وہ خود دولت اور عزت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے علم کو سب سے بڑی دولت کہا جاتا ہے۔